میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑے ہی اہم موضوع پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جن کا نام، جن کی شخصیت اور جن کا کام پوری دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، دینی حوالے سے کوئی بھی شعبہ ہو، انسانی رہنمائی کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ ہو، وہ افکار قدیمہ میں سے ہو، افکار جدیدہ میں سے ہو، کلاسیکل نالج ہو، جدید علوم، افکار و نظریات ہوں، ہر حوالے سے آپ کا کام ہر طبقہ فکر کے لیے، ہر طبقہ کے لیے، ہر گوشہ کے لیے، ہر نقطہ نظر کے بندے کے لیے، ہر سطح کے بندے کے لیے وہ رہنما ہے، رہنمائی انجام دیتا رہا ہے، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ خاص طور پر آپ کی جو مجددانہ شخصیت کا پہلو، مجددانہ خدمات میں اگر ہم اس کے مختلف اس کی کیٹیگریاں بنا لیں، کیٹیگرائز کر لیں آپ کے مجددانہ کام کو، تو اس میں جو اعتقادی نقطہ نظر سے مجددانہ خدمات ہیں آپ کی، صرف اس پر آج تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا کہ مجددانہ جو آپ کا اعتقادی حوالے سے جو مجددانہ خدمات ہیں کہ کون کون سے وہ اہل سنت کے بنیادی مسلمہ اور اساسی عقائد تھے جن پر گرد پڑ چکی تھی، پڑ رہی تھی اور دن بدن پڑتی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنے قلم سے، اپنے زور قلم سے، اپنے زور بیان سے اس گرد کو اس طرح جھاڑا کہ آج وہ نکھر کر وہ عقیدہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ اعتقادی خدمات کے حوالے سے جو مجددانہ طریق پر آپ کی اعتقادی خدمات ہے، اس میں سب سے پہلا باب محبت رسول، میلاد پاک اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک وقت تھا 80s کی رو میں کہ اس پر بات کرنا اور اس پر بدعت کے فتوے اور اس پر لوگ مناظرے کیا کرتے تھے کہ میلاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے زور قلم، آپ کے خطابات اور پرزور دلائل نے اس بحث کو ہی سرے سے ختم کر دیا۔ وہ لوگ جو اس دہائی میں، 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں میلاد پر فتوے لگایا کرتے تھے اور اس کے جواز یا عدم جواز پر بات کرتے تھے، اب الحمدللہ وہ یہ موضوع ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ اتنے مسکت اور اتنے طویل اور اتنے ہزاروں اور سمندر دلائل کے بہا دیے اور اتنی ہزاروں دلائل اس پر پیش کر دیے کہ اس کی اب اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا معاملہ۔ اسی طرح حجیت سنت پر جب اٹھا، آپ نے حجیت سنت پر ایک طویل سیریز ریکارڈ کروائی اور احادیث کی کتب کے ایک طویل سیریز ہے جو چھپ چکی ہے، اس نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد تصوف کے باب میں جب اعتراض اٹھا تو اس پر آپ نے اپنی سیریز بھی ریکارڈ کروائی اور بے شمار پے در پے تصوف پر کتب بھی ہیں جنہوں نے تصوف پر اٹھنے والے اشکالات، ابہامات اور التباسات کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد دہشت گردی کو لے لیں۔ پوری دنیا میں جب اسلام پر دہشت گردی کا ٹیگ چسپاں کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک آپ کی شخصیت تھی جس نے پوری دنیا کے دورے کیے اور اپنی مبارک زبان سے اور اپنے قلم سے اتنی تصانیف اسلام کے تصور امن پر اتنے ڈائیورسٹی کے ساتھ اتنے مختلف گوشوں پہ لا کے سامنے رکھ دیں، پیش کر دیں کہ اب الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی اپنے بغض کی وجہ سے کہے تو کہے، کوئی کیٹیگوریکل دلائل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ آپ نے اتنا دلائل کا انبار دے دیا اسلام کے تصور امن پر کہ وہ جو ایک ٹیگ اسلام پر لگایا جاتا تھا اس کو وہ بالکل اتار دیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسی طرح صحابہ کرام کی تحقیر، شیخین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، ان پر جب بعض لوگوں کی طرف سے گستاخانہ کلمات کہے گئے تو آپ نے صحابہ کرام کے دفاع میں وہ دلائل دیے اور خود ان طبقات کی کتب کے اندر سے کھنگال کے دلائل دیے کہ آج تک کئی سال ہو چکے ہیں اس بات کو، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، بلکہ سب خاموشی ہو گئی اور وہ بھی مسئلہ صاف ہو گیا۔ آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے وہ بھی حضور شیخ الاسلام کی مجددانہ خدمات، اعتقاد کے، عقیدے کے باب میں جو آپ نے فرمائی، اس کا ایک اہم ترین باب ہے، بڑا ہی بنیادی اور بڑا ہی اساسی باب ہے۔ تحریک منہاج القرآن سے پہلے
ایک گرد چھا رہی تھی اہل بیت کے حوالے سے. اہل بیت اطہار کا نام لینے کو شیعت کہہ رہے تھے. بڑے بڑے علماء جو جانتے تھے اہل بیت اطہار کے مقامات کو، کوئی بات نہیں کرتا تھا. ہم خود جب میں جنگ سے آیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ کوئی علیہ السلام لگاتا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو شیعہ، اس کے ساتھ تو ہم نے بیٹھ کے روٹی نہیں کھانی، اس کے ساتھ تو ہم سلام نہیں لے سکتے. یعنی سب تصورات مبہم تھے، کوئی نہیں کوئی بتاتا تھا. اور ہمارا حال یہ تھا کہ جب 10 محرم الحرام آتا تھا، اکثریت اللہ ماشاء اللہ 10 محرم الحرام آتا تھا تو بجائے کہ ہم ذکر حسین کریں، مجالس حسین برپا کریں، امام حسین کی شخصیت و کردار اور اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کریں، ہمارے ہاں رواج پورے جو بر صغیر پاک و ان میں رواج یہ چلنے جا رہا تھا کہ ہم ختم دلوا دیتے تھے. یہ پوزیشن تھی، یہ سچی بات ہے. حضور شیخ الاسلام نے یہ جو قدر تھی، جو اساس تھی، ایمان کی بنیاد تھی محبت اہل بیت، جو کہ بیٹھی جا رہی تھی، ڈوبی جا رہی تھی، اس کو آپ نے اٹھایا اور ایسے اٹھایا کہ ایک مطلب جم غفیر ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا میں جن کے دلوں میں محبت اہل بیت اور وہ جرت کے محبت اہل بیت کا ذکر ہو سکے. یہ حضور شیخ الاسلام کے سینے کا فیض، آپ کی زبان کی کرامت اور آپ کے قلم کی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں سامنے آیا ہے. یہ میں آپ کو ایک نظارہ سامنے کام کرانے جا رہا ہوں. یہ وہ کتب ہیں حضور شیخ الاسلام کی جو صرف اہل بیت اطہار کی شخصیات، اہل بیت اطہار سے متعلق مختلف پہلوؤں پر، واقع کربلا پر، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی پر اور امام مہدی پر جو آپ نے تصنیف فرمائیں، جو چھپ چکی ہیں. یہ وہ کتب ہیں جن کی کتاب 33 سے زائد ہے، 33 سے زائد کتب ہیں جو چھپ چکی ہیں. یہ آپ لوگوں کے سامنے، اس کو دیکھیے. اب ایک غور طلب پہلو جو اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ بھی مجددانہ کام کا ایک بنیادی جزو ہے. یہ محض ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں لکھ دی، تصنیف فرما دی اور کتاب چھپ گئی. نہیں، ایسا نہیں. کتابیں ان موضوعات پر اس سے پہلے بھی موجود تھیں، لوگ لکھتے آئے تھے. مطلب بڑی بڑی شخصیات، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، جو آپ سے پہلے تحریک معراج قرآن کے وجود میں آنے سے پہلے اہل سنت کی بڑی قابل قدر شخصیات تھیں. انہوں نے کتابیں لکھیں، لیکن وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب ان کا اپنا نقطہ نظر تھا جو بالکل اس کے اندر عقائد صحیحہ صحیح طریق پر بیان ہوئے تھے، وہ بیان فرما دیتے تھے. لیکن وہ ایک شخص کی تحریر ہوتی تھی، اس سے اتفاق بھی ہو سکتا تھا، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا تھا. جو دوسرے مسلک یا دوسرے مکتب یا دوسرے نقطہ نظر کے لوگ تھے، وہ سرے سے چونکہ اس شخصیت کا تعلق کسی خاص مکتب فکر سے تھا، وہ اس مکتب فکر کی کتاب سمجھ کے اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے. یوں اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا تھا سوائے ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے. کیوں؟ چونکہ اس پوری کی پوری کتاب میں مدار کیا ہوتا تھا؟ اپنا نقطہ نظر کا بیان. یعنی جو قرآن و سنت سے وہ سمجھے، جو انہوں نے اخذ کیا، وہ بالکل درست عقائد اہل سنت کے مطابق ہوتا تھا اور وہ انہوں نے بیان کر دیا. حضور شیخ الاسلام نے اس چیز کو سمجھ لیا، آپ نے اس چیز کو بیان کیا. آپ نے یہ امت کے اندر ایک بہت بڑا تجدیدی کام کیا جس کو معراج قرآن کا قصور کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مخالفت ہے. وہ یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ائمہ محدثین کے اقوال ہیں، ان کی تعبیرات ہیں، یہ تائید ہے، دلیل نہیں ہے. دلیل صرف قرآن اور سنت ہے، احادیث نبوی ہے. قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں اور احادیث نبوی ہے، یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ سب تعبیرات ہیں، اس کے علاوہ سب تائیدات ہیں جو لی جا سکتی ہیں، وہ بالکل مستحسن ہیں. لیکن جو جدید ذہن ہے، جو نوجوان ہے، اس کے سامنے آپ کسی بزرگ کا نام لے کر کتاب پیش کریں اور اسے کہیں یہ فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کا نقطہ نظر ہے، وہ کہے گا جی بالکل ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ قرآن مجید میں کہاں پر ہے، یہ سنت رسول میں کہاں پر ہے. یہ چیپٹر خالی تھا ہمارا. اللہ ماشاء اللہ اہل سنت اس سے بالکل فارغ ہوتے جا رہے تھے. حضور شیخ الاسلام کا یہ احسان ہے کہ آپ نے ہر عام شخص کو براہ راست پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے جوڑ دیا. اس کے اندر یہ جو کتابیں ہیں، جس کی یہ طویل، یہ میں نے کتابیں اپنے پاس رکھی ہیں، ابھی ہم نے ایک ایک کتاب پر بات کرنی ہے. اس کتاب کے اندر آپ نے براہ راست ہزاروں لاکھوں احادیث کے سمندر میں غوطہ ہو کر عقائد اہل سنت براہ راست قرآن سے اور براہ راست احادیث مبارکہ سے ہمیں سمجھا دی ہیں. یہ اصل کام ہے اس کے اندر. یعنی اب ایک عام شخص کتاب اٹھاتا ہے تو اس کو درمیان کی تعبیرات چھوڑ دیں، اس کو براہ راست قرآن بتاتا ہے کہ یہ قرآن کے متعلق قرآن میں اس موقف پر یہ آیات ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس موقف اور اس عقیدے پر فلاں 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 آیت ہے. اس کا کانفیڈنس لیول ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ ضرورت ہے آج کے نوجوان کی، آج کے دینی طبقہ کی یہ ضرورت تھی. اس ضرورت کا ادراک کسی کو نہ ہوا. یہ ضرورت کا ادراک حضور شیخ الاسلام نے کیا اور آپ نے ایک انبار لگا دیا کتب کا. مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ علماء کرام حضور شیخ الاسلام کا اختلاف رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں،
شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ آج کے دور میں کون ہے بھائی جو احادیث کے لاکھوں کتب کے سمندر کے اندر سے لاکھوں احادیث سے آپ کو پھر عقیدہ اہل سنت کے شفاعت پر احادیثیں نکال کے دے گا؟ کیا آپ کے اندر اتنی جرت تھی تو کوئی سامنے لے آتا کہ شفاعت پر حدیثیں ہمیں دستیاب ہوتی، عقیدہ علم غیب پر حدیثیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں، اولیاء و صالحین پر حدیثیں ہمیں دستیاب ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف شؤون پر حدیثیں ہمیں دستیاب ہوتی، صحابہ کرام کے براہ راست شانوں پر احادیث ہمیں دستیاب ہوتی۔ کون ہے دوسرا جو پھر عمر فخر الدین رازی کو پڑھتا اور ابن حجر کو پڑھتا اور اپنا عمدۃ القاری علامہ عینی کو پڑھتا اور دیگر ائمہ محدثین ہزاروں لاکھوں جن کی حوالے اس کتابوں میں ہے، وہ کون ہے جو ماں نے پیدا کیا کہ وہ دوبارہ سے پڑھتا اور سب کچھ نکال کے ہمیں دیتا اور ہم اس سے یوں استفادہ کرتے کہ پکی پکا یار ہمارے سامنے ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فضل یہ کیا کہ آپ نے یہ سب کچھ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب کوئی یہ کتاب اٹھائیں، اس پر سب سے پہلے آیات ہیں، اس کے بعد اس پر احادیث ہیں، اس کے بعد اس احادیث پر جو چوٹی کی 4-5 شروحات ہیں ان ائمہ محدثین کے اقوال ہیں، پھر درجہ بدرجہ کئی فقہا کے اقوال اور پھر جا کے کئی محدثین اور ائمہ سیر کے اقوال ہیں۔ یوں اس نظم کے ساتھ اس کو ان تمام کتب کو مرتب کیا گیا ہے کہ یہ جو نقطہ نظر کو اسلامی اصولوں کے مطابق ثابت کرنے کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں تحریک منہاج القرآن کا اور حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بننا ہے، نہ کہ اپنے چھوٹی دکان چلانے کے چکر میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔